الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم سورہ ابراہیم پڑھ رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح قرآن کی ہر آیت، بلکہ آیت کے اندر جو مضامین ہیں وہ اللہ رب العالمین نے کس تفصیل سے اور کس وضاحت سے بیان کیے ہیں، تاکہ انسانوں پر حجت قائم ہو جائے اور وہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے رہنمائی میں کوئی کمی کی تھی۔ لہٰذا سورہ ابراہیم کے آپ نے بڑی تفصیل سے ہم اس کو سمجھ رہے ہیں، اور آج میں نے ابھی آپ کو خلاصہ پہنچ چکا ہے آپ کے پاس۔ سورہ ابراہیم کا خلاصہ جو مکی صورت ہے اور 1290 میں نبوت کے 12ویں سال نازل ہوئی ہے، ایک اس کا شارٹ میں کلام ہے، اس کے نیچے جو ہے اس کے خلاصہ ہے۔ تو میں نیچے جو بالکل آخری ہے نزول قرآن کا مقصد، تو نزول قرآن کا مقصد کیا ہے؟ آیت ایک بڑی کلیئر ہے، الف لام را کتاب انزلناہ الیک۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، الیک تیری طرف ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کس مقصد کے لیے؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ لوگوں کو گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر اور قرآن کی روشنی میں لے آئیں۔ یہ سب بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یہ سب ہوگا اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اور یہ کون سے راستے کو روشن کرے گی؟ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، وہ راستہ جو کس کا راستہ ہے؟ العزیز کا، زبردست اور غالب، اور الحمید جس کی تعریف کائنات کی ہر چیز کر رہی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک آیت کے اندر قرآن کا مقصد۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اگر اس مقصد کے لیے قرآن استعمال نہیں ہوگا تو وہاں گمراہیاں ہوں گی۔ کیوں؟ ان گمراہیوں سے نکلنے کا واحد ذریعہ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اس کے بعد بتایا، بڑے غور سے دیکھیں، یہ باتیں ذرا غور طلب ہیں، اور یہ اس کے بعد بتایا کہ منکرین جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں وہ گمراہ ہیں اور ان کی تباہی ہے۔ اچھا، وہ لوگ جو دنیا پرستی میں لگ جاتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں، قرآن بار بار کہتا ہے کہ ان کے لیے تباہی ہے۔ بھلا کیا تباہی ہے ان کے لیے؟ جلدی بتائیں۔ ہم دیکھیں نا، قرآن کے طالب علم ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ دنیا میں یہ تباہی ہے، بڑے غور سے سنیں کہ اگر اس راستے پہ نہیں چلے گا، گمراہیاں ظلمات میں گھر جائے گا اور اس کی زندگی، دنیاوی زندگی پریشان کن ہوگی۔ اور آج کا دور آپ دیکھ لیں، زمین اور تاریخ کا ہر دور دیکھ لیں، ان سے نکلنے کی واحد ذریعہ کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ کا ذکر زبان سے، عمل سے، ہر جگہ، ہر وقت، ہر پہلو سے کیا جائے۔ یہ تھا مضمون آیت، اور آیت نمبر 4 کمال ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، جو رسول بھی ہم نے بھیجا، إِلَّا لِبِسَانِ قَوْمِهِ، وہ اسی زبان کی قوم بولتا تھا۔ مقصد کیا تھا؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ بات کھول کھول کے وضاحت کے ساتھ سمجھا دے، لوگوں کو یہ کہنے کا موقع کل نہ ہو کہ اے اللہ، آپ نے پیغام تو بھیج دیا لیکن ہمیں اس کی جو انٹرپریٹیشن تھی، جو اس کی عملی شکل تھی، اور جو اس کے نقطے تھے، وہ ہمیں سمجھ میں نہ آئے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک رسول بھیجا، رسول بھی وہی زبان بولتا تھا تاکہ ان کو سمجھانے میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔
یہ تھی آیت 1 تا 4۔ آگے 5 تا 17 میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح اور آیات میں اور صورتوں میں ساری، وہ صورتیں کون سی ہیں؟ بالخصوص سورہ الاعراف قرآن میں 7 نمبر پر، سورہ ہود آیت قرآن میں 11 نمبر پر، اور سورہ شعراء آیت سورہ 26 نمبر پر قرآن میں، ان میں انہی تاریخ کے حوالوں سے رسولوں کی مخالفت کرنے والوں کا کیا برا انجام ہوا، کس طرح دنیا میں تباہ و برباد ہوئے، اور جنہوں نے نبی پر ایمان لایا ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بچایا۔ تو یہ ساری تفصیل آپ کو وہاں مل جائے گی۔ اور حضرت موسیٰ سے بات شروع ہوئی، پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، ان کا سب کا بتایا گیا، اور جو انہوں نے رسولوں کو دھمکیاں دیں۔ بدبختی دیکھیں کہ انسان کتنا اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، سانس اس کے حکم کے بغیر نہیں چل سکتا۔ تو ان بدبختوں کو دیکھیں، جب اللہ نے ان کو نعمتیں عطا کی تو انبیاء سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ ان کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ یا تو آ جاؤ ہمارے مذہب میں، ہماری طرح تم بھی دنیا پرستی میں لگ جاؤ اور فساد پھیلاؤ، ورنہ ہم تمہیں جلا وطن کر دیں گے۔ رب نے موقع دیا، پھر ایسا پکڑا کہ انہیں کسی نے، کوئی ان کی مدد کو نہیں آیا۔ اور اس کے مقابلے میں رسولوں نے اور اہل ایمان نے ان اذیتوں میں صبر اور توکل سے کام لیا۔ ہمارے لیے کتنی بڑی نصیحت ہے، ذرا غور فرمائیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین آیت 18 تا 31 میں بڑا فیصلہ کن بات کی۔ وہ فیصلہ کن بات کیا ہے؟ کہ اہل کفر نامراد ہوں گے اور اہل ایمان بامراد ہوں گے۔ دنیا میں بھی وہ اللہ کے حکم کی اطاعت اور اطیع اللہ اور اطیع الرسول کا حق ادا کریں گے، جس سے ان کی دنیا بالکل پرسکون ہوگی۔ اگر وہ مصیبتوں میں بھی ہوں گے، کیونکہ ان کو اللہ پر توکل ہے، وہ اللہ صبر و استقامت سے کام لیں گے، ان کی شخصیت نکھرے گی۔ جب نعمتیں ملیں گی اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسولوں نے جب صبر و توکل سے اور اہل ایمان نے صبر و توکل سے کام لیا، اللہ کی مدد بھی آئی۔ اور آج کے دور میں دیکھ لیں، آنکھیں کھول کے دیکھ لیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد افغانستان میں آئی، اور ان نے افغانوں نے کس طرح امریکہ، یورپ اور نیٹو اور بدبخت مسلمان ملکوں کو ایسی شکست فاش دی کہ آج بھی اپنے زخم چاٹ رہے ہیں۔ اور مجھے بالکل یقین ہے کہ یہ جو جہاد و قتال جس جواں مردی، جس صبر اور جس توکل سے اہل غزہ کر رہے ہیں، حماس کر رہی ہے، انشاءاللہ ان کو بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اسی کامیابی سے نوازے گا۔ آج وہ جو حماس بالکل ایسے نظر آتی تھی کہ جب عرب ملکوں نے، نام و نہاد مسلمان ملکوں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے، اور اگر تسلیم نہیں بھی کیا تو اس کے ساتھ تسلیم کرنے کو تیار تھے۔ آج اس کی حقیقت کس طرح ان کی قربانیوں نے، ان کی بچوں نے، ان کی عورتوں نے، ان کے بوڑھوں نے، آج بھی دیکھ لیں۔ لیکن رب کی مدد بھی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے۔ اللہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں، وہ تو مدد کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ جو لوگ دین کے غلبے کے لیے کوشش کریں، اس سے کہتا ہے کہ گویا تم میری مدد کر رہے ہو۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے انسان کا، اور رب کا کتنا بڑا کرم ہے، نوٹ فرمائیں۔ اور ہم اس سے کتنے محروم ہیں، اس کا بھی ذرا جائزہ لیں۔ تو قرآن کا فیصلہ، تاریخ سے ثبوت ملتا ہے کہ اہل کفر ہمیشہ نامراد ہوئے اور اہل ایمان بامراد ہوئے۔ پھر آپ نے بڑی تفصیل سے دیکھا کہ آیت 24 تا 27 میں کہ کلمہ طیبہ کیا زبردست چیز ہے، اور کلمہ خبیثہ کتنی ناکارہ چیز ہے۔
بڑی تفصیل سے ہم نے پورے درس کو اس میں سمجھا، اور یہ آیت 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم ترى کیف، کیا تو نے کبھی غور نہیں کیا کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت مثال دی ہے کلمہ طیبہ کی، وہ کیسا ہے، مثال دیکھیں، شجرۃ طیبہ، یہ اس پاکیزہ درخت کی طرح ہے، اصلھا ثابت، جس کی جڑیں زمین میں گہری ہیں کیونکہ وہ ہر آن رس لے رہا ہے زمین سے، وہ فرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی، توتی اکلھا کل حین، ہر وقت پھل دے رہا ہے، وہاں کوئی خزاں نہیں ہے، بہار ہی بہار ہے، اور یہ پھل کیسے دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے، بِإِذْنِ رَبِّهَا، اپنے رب کے اجازت سے۔ اللہ تعالیٰ فرمانا یضرب اللہ الامثال للناس، اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ سمجھیں، تاکہ وہ عبرت پکڑیں، تاکہ عقل سے کام لیں۔ اسی طرح پھر کس پیاری مثال دی ہے، یہ قرآن اللہ ہی جس کو عالم کل ہے، جو عقل کل ہے، جو حکمت کا سرچشمہ ہے، فرماتا ہے وَمَثَلُ كَلْمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک ایسے درخت کی ہے اجتثت من فوق الارض وما لها من قرار، اور جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، بالکل ایسا ہے اس کی جڑیں جیسے ہوتی نہیں ہیں، اور پھر اس میں کوئی استحکام نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا 27 میں کہ یہ کلمہ طیبہ، یہ کلمہ ثابت ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ اس کلمہ طیبہ پر جس نے اس پر زندگی گزاری ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا، ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ کا ایک قول ثابت کی بنیاد پر فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، ان کو ثابت قدمی عطا ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں مصیبتیں آئیں گی، وہ توکل علی اللہ پر صبر کر کے ان کو انگیز کر لیں گے، اور پھر اللہ ان کو انعامات سے نوازے گا دنیا میں، اور آخرت میں وہ جنت کے حقدار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ وہ ظالم جو اس کلمہ ثابت کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اس پر اپنی زندگی استوار نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو گمراہیوں میں دھکیل دے گا۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ ایسی ہستی ہے، وہ اتنی قدرت والا ہے کہ یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور وہ کبھی غلط نہیں کرتا، اس لیے کہ اس میں کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی کمزوری نہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا ہے آیت 28 تا 30 میں، جو کل ہم نے پڑھی ہے، کہ کفران نعمت کرنے والے مشرکین دوزخ میں جلائے جائیں گے۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، بولا کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی، جلدی بتائیں۔ بے شمار ہے سر، گنی نہیں جا سکتی۔ آپ کو یہ آیت ڈاکٹر صاحبہ یاد ہونی چاہیے، اتنی مشکل ایکویشن میڈیکل کی آپ نے یاد کی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا لا تُحْصُوهَا تقصوها، لا تحصوها، گن نہیں سکتے۔ کبھی غور تو کریں، آپ نے ساری زندگی میڈیکل پروفیشن کو اتنا زور لگایا، یہاں تھوڑا سا سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بصیرت عطا فرمائے گا، ویژن، آپ کو ایسی حکمت، اللہ تعالیٰ آپ کا ایسا سینہ کھولے گا کہ آپ کو ہر کام کرنے میں اللہ تعالیٰ حق پہ رکھے گا۔ لہٰذا وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ان کو بے شمار نعمتوں کو، ان گنت نعمتوں کا انکار کریں گے یا ان کا کفران کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے مشرکین کا پھر دنیا اور آخرت میں انجام دیکھ لیں آپ۔ اور آیت 32 تا 34 جو کل ہم نے پڑھی ہیں، توحید ربوبیت، یہ ربوبیت کیا ہے؟ یہ وہ نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں جو انسان کی پرورش، اس کی ضروریات پوری کرتی ہیں، اس کے مسائل کو حل کرتی ہیں۔ وہ نعمتیں بھی سب کس نے دی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔
اچھا، اب آیت 34 میں اس کو بالکل سم اپ کر دیا، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اس نے تمہیں وہ ہر چیز دی۔ ذرا غور فرمائیں، میں اور آپ دیکھیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تمہیں وہ کچھ دیا جو تم نے سوال کیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو گن نہیں سکتے۔ اب اللہ گلہ کر رہا ہے انسان سے کہ تو میری نعمتوں سے جب تم کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، ان کا کفران کرتے ہو، ان الانسان لظلوم کفار، حقیقت میں انسان ظلوم، بڑا ہی ظالم ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، کفار، بڑا ناشکرہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ان نعمتوں کو اسی طرح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ہم اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں۔ کوئی سوال یہاں تک؟ یہ آیتیں ہم نے ساری ختم کر لی ہیں اور آج آیت 35 ہم نے شروع کرنی ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ جزاک اللہ سر، الحمدللہ۔ اب کیونکہ سورہ کا نام ابراہیم ہے اور آپ کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل اللہ نے کہا ہے ان کو۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کیوں کہا ہے؟ جلدی بتائیں، کیا خاص بات ہے؟ جلدی بتائیں۔ آپ انبیاء کا تذکرہ قرآن میں ان کے کمالات کی وجہ سے آیا ہے، کیوں؟ وہ انسانوں کے لیے نمونہ تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جن بھی آزمائشوں سے گزارا، انہوں نے نمونہ بنایا، نمونہ چھوڑا۔ بتوں کو توڑا، آگ میں ڈالے گئے تو آگ دنیا میں پہلی دفعہ گلے گلزار بن گئی، اتنی پرسکون بن گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کونی بردن و سلامن علی ابراہیم۔ اتنا اللہ کو پسند آیا یہ عمل حضرت ابراہیم کا کہ آگ بالکل گلے گلزار بن گئی۔ آپ کو پتہ ہے، کبھی سوچا کریں کہ آگ سے ایک دم آدمی کو باہر نکالا جائے تو باہر کا جو ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے وہ اس کے لیے اور اذیت ناک ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا آگ کو، کونی بردن السلام۔ وسلام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بیٹے کے گلے پر چھری چلاؤ، ہے کوئی انسان وہ یہ کام کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کا نبی ابراہیم علیہ السلام اور بیٹا کمال کا ہے، کہتے ہیں اسماعیل میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا۔ اب نبی کا خواب وہی ہوتی ہے، تو بیٹا کہتا ہے افعل ما تؤمر، جو حکم دیا گیا کر گزرو۔ اللہ، کتنی ایمان افروز ہیں یہ باتیں، کاش میں اور آپ ان کو انہی جذبات سے دیکھیں جیسے دیکھنا چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم کا مقام و مرتبہ آپ قرآن میں پڑھیں، اللہ تعالیٰ جب ان کا ذکر فرماتے ہیں تو کس محبت سے اور کس ان کی عظمتوں کا بیان ہے، کبھی آپ نے غور نہیں کیا؟ ذرا قرآن کو غور سے پڑھا کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری دعائیں ہیں، آپ اس دل کو دیکھیں، کتنا پاکیزہ اور کتنا اللہ کی احکامات کو ماننے والا، ایسا مومن دل تاریخ کم ہی پیش کرے گی۔ آپ وہ دعا مانگتے ہیں، آپ ذرا دعائیں دیکھیں اور سمجھیں، پھر آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمتوں اور مقام و مرتبہ کا احساس ہوگا۔
کہ یہ اللہ کا بندہ کتنا مخلص ہے۔ پہلی دعا آیت 35 میں، بڑے غور سے یہ دعائیں سننی ہیں اور سمجھنی ہے آپ نے، اور دعائیں ہی اصل میں مومن کا اللہ سے تعلق کا اظہار ہے کہ وہ اللہ سے کیسا تعلق رکھتا ہے اور کن مشکلات میں اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ جس اخلاص سے وہ رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی اخلاص کی وجہ سے ان کو قبول کرتا ہے اور اس کی ان تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ سنیں آیت 35، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب ابراہیم نے کہا رب اجعل هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ پہلے یہاں رک جائیے، آج بھی کوئی شہر امن والا ہے دنیا میں مکہ مکرمہ کے علاوہ؟ جلدی بتائیے۔ نہیں سر، نہیں کوئی شہر نہیں ہے ایسا۔ آپ میں سے جو یہاں درس میں ہیں، مجھے پتہ ہے اکثر خواتین امریکہ اپنے بچوں کے پاس جاتی ہیں۔ امریکہ جتنا لوگوں کی جانیں محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، حالانکہ دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ملک ہے۔ اپنے ملک کو دیکھ لیں، کس قدر اس ملک میں ظلم و ستم ہے۔ تو بلد امین اگر کوئی دنیا میں، پوری دنیا میں موجود ہے تو وہ کیا ہے؟ مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ۔ کس کا اللہ نے یہ اس کو کیوں بلد امین بنایا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے سر۔ ہاں، ایکسیلنٹ، یہ دعا ہے اجعل هذا البلد آمنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، ذرا نوٹ فرمائیں۔ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ، مجھے اور میری اولاد کو بچا، ان تعبد الاصنام، کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ زمانے میں ہر جگہ سب سے بڑی بتوں کی پوجا جو ہے وہ سب سے بڑا برا قدم ہے۔ وہاں تو پتہ ہے آپ کو ابراہیم علیہ السلام نے جن بتوں کو توڑا، وہ قوم کس قدر بتوں کی پجاری تھی۔ آج بھی دیکھ لیں، آج بھی دیکھ لیں، پاکستان میں جس بت کی سب سے زیادہ پوجا کی جا رہی ہے وہ کون سا بت ہے؟ امریکہ سر۔ اپنے نفس کی خواہشات، خواہشات نفس۔ وہ قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ وہ بت ہے جو سب سے زیادہ دنیا میں پوجا جاتا ہے۔ امریکہ کی پیروی اسی خواہش نفس کا نتیجہ ہے۔ بات کو بڑا کلیئرلی سمجھا کریں۔ انسان، ہر انسان اپنی خواہشات نفس کا پجاری ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ زمانہ کوئی بھی ہو، بتوں کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن انسان پوج رہا ہے انہی بتوں کو۔ آپ دیکھیں نبی صادق نے فرمایا، کبھی غور کیا کریں، خدا کے لیے آپ کو چیزیں سمجھ آئیں گی کہ یہ عرب بت پرست ہوں گے جب قیامت، قرب قیامت کی نشانی ہے۔ یہ نشانی کیسے پوری ہو رہی ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر دوستی ہو رہی ہے ان سے، اور مندر اور یہ وہ بنائے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، دبئی میں بت خانہ کھول دیا گیا ہے، اس کا افتتاح عربوں نے کیا ہے، وہاں گائے کا پیشاب پی رہے ہیں۔ بات وہ کریں جو بالکل آنکھوں کے سامنے ہے۔ سر میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا، انہوں نے ایک نا میوزیم میں ایک مطلب بت ایز اے ہیریٹیج کے طور پہ بھی رکھا ہوا ہے سعودی عربیہ میں، کہ وہ دکھانے کے لیے کہ ایسے ہوتے تھے۔ تو یہ بھی پتہ نہیں کیا بھلا علم کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں بات بڑی کلیئر ہے، جب آپ رب کو چھوڑتے ہیں، رب کی عبادت نہیں کرتے، پھر اپنے خیالات، تصورات اور پھر ان بتوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی لعنت ہے، اور یہ بت وہاں رکھے ہوئے ہیں، صرف
اس زمانے میں یہ مٹی کے بت ہوتے تھے، اب انہوں نے سونے کے بنا دیے ہیں، چاندی کے بنا دیے ہیں۔ شیطان ان کو بالکل وہی سجاتا ہے جو آج انسان کی چاہتے ہیں۔ اچھا، اب پہلی دعا میں آپ نے دیکھ لیا کہ جو آیت 35 میں دعا ہے کہ اللہ کے خلیل نے جب دعا مانگی تو رب نے قبولیت کی انتہا کر دی، مکہ کو بلد امین بنا دیا، اور اس بتوں سے جس سے آپ نے اللہ کی پناہ مانگی، ان بتوں کا آپ کی اس اولاد نے تو نہیں کیا، لیکن بعد میں انسان پھر گمراہ ہوئے۔ وہی مکہ جو مرکز توحید آپ نے بنایا تھا، وہاں 360 بت اس کے اندر رکھے ہوئے تھے، اور ہر قبیلے کا بت الگ تھا۔ اگرچہ یہ کہتے تھے، سارے عرب کہتے تھے اس وقت کہ ہم تو حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، نعوذ باللہ۔ کیسی اولاد ہیں آپ کے؟ وہ بت توحید پرست، وہ بت شکن، اور تم بت پرست۔ آیت 35 کے بارے میں کوئی سوال؟ آیت 36 بالکل دعا چل رہی ہے، رب، یہ اصل میں ربی ہے، اے میرے پروردگار، انہن اضللن کثیرا من الناس، ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا، فمن تابعنی فانہ منی، اور جو میرے اس طریقے پر چلے گا وہ میرا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جو حضرت ابراہیم کے توحید کے نقطہ نظر کے برخلاف ہے، وہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جو توحید پرست ہے وہ اس کا تعلق مجھ سے ہے، جو توحید پرست نہیں ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اگر میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں تو ان سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور فرمایا فمن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فإنک غفور الرحیم، تو پھر آپ ہی ہیں جو غفور بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر ان میں سے کوئی گناہ نافرمانی کر کے گناہ کرے گا، توبہ کرے گا، تو اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ ورنہ اگر توبہ نہیں کی، اس گناہوں اور بت پرستی کے ساتھ مر گیا، تو اللہ اس کے لیے غفور اور رحیم نہیں ہے۔ کوئی بات جو کلیئر نہ ہوئی ہو؟ الحمدللہ۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب ذرا دیکھیں کہ آیت 37 میں اللہ فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھا ہے، کیونکہ میں نے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، میں نے بھی دیکھا ہے۔ فرماتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار۔ یہ دعا کے لیے بڑا زبردست ابتدا ہے، ربنا۔ کیوں یہ ربنا زبردست اللہ تعالیٰ سے دعا کا پہلا اوپننگ سنٹینس ربنا کیوں بہتر، سب سے بہتر کیوں ہے؟ جلدی بتائیں۔ انسان اعتراف کر رہا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، کس بات کا اعتراف کر رہا ہے؟ تو ہمارا رب ہے، تو نے ہمیں پیدا کیا، تو نے ہمیں سب کچھ دیا۔ ڈاکٹر صاحبہ بات اتنی کریں تاکہ بندے کے کان کھول دیں۔ رب اس ہستی کو کہتے ہیں جو پہلے پیدا کرے، پیدائش کے دوران بھی ماں کے پیٹ میں کس طرح وہ ربوبیت پالنے کا جو سلسلہ ہے حیران کن ہے۔ ایمبریولوجی آپ نے پڑھی ہے، بتائیں حیران کن ہے یا نہیں ہے؟ جی سر، بالکل۔ تو پھر رب کا جب لفظ کہتے ہیں تو وہاں سے شروع کریں کہ دنیا میں جس نے پیدا فرمایا وہ کیسی اس نے پرورش کی، ماں کے پیٹ میں پیدا ہوا تو اس کی غذا کا آسان ترین طریقہ ماں کا دودھ، اور ماں جب دودھ پلاتی ہے تو کتنی اس کو محبت اور شفقت اس کے دل میں ڈال دی۔
یہ رب کا لفظ ایسا نہیں ہے کہ جس کو کہتے ہوئے آپ کے سارے یہ احساسات اور جذبات اور خیالات ربوبیت کی طرف منتقل نہ ہوں۔ اس دعا میں مزہ ہی نہیں ہے کہ جس میں آپ نے رب کو رب مان کر اس سے پکارا نہیں تو۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ربنا، اے ہم سب کے رب۔ یہ میں نے صرف بچپن کا ذکر کیا ہے، لڑکپن دیکھیں، جوانی دیکھیں، بڑھاپا دیکھیں، اور پھر اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا، کمرہ امتحان بنایا، اس کے لیے ہر بندوبست کیا۔ یہ ربوبیت صرف پرورش تک نہیں ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ رازق بھی ہے، وہ حاکم بھی ہے۔ اچھا، یہاں ایک سوال کا جواب دیں، خالد صاحب آپ جواب دیں، یہ ربوبیت اور حاکمیت کا کیا تعلق ہے؟ ربوبیت اور حاکمیت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ آپ بڑے غور سے سنیں اور سمجھیں بات کو۔ اگر یہ نہیں سمجھا نا تو قرآن کی روح تک نہیں پہنچے آپ۔ اللہ حاکم ہے۔ حاکمیت کیا ہے؟ کہ ہم مانیں کہ اللہ حاکم ہے۔ اللہ کو حاکم ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کا ہر حکم بجا لائیں، جس سے روکا ہے رک جائیں، اور جس کا حکم دیا ہے اس کو جلد از جلد کریں۔ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ حاکمیت جو ہے وہ کس کا حق ہے؟ کہ حکم بھی دے، اور وہ حکم واجب الادا بھی ہو، وہ فرض بھی ہو اس کی ادائیگی۔ یہ کیوں حاکمیت کیوں فرض ہے بندے پر؟ اللہ کی حاکمیت کیوں فرض ہے؟ اس کی ربوبیت کی وجہ سے سر۔ کیونکہ وہ رب ہے، اس وجہ سے کہ وہ پالتا پوستا پیدا کر کے ماں کے پیٹ میں ساری ربوبیت کو سامنے رکھیں۔ اصل میں حاکمیت ربوبیت کا تقاضا ہے، لکھ لیں یہ بات۔ حاکمیت ربوبیت کا تقاضا ہے۔ سورہ بقرہ کا جو چوتھا رکوع شروع ہوتا ہے نا، وہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ سب باتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، عبادت کرو کس کی؟ کس کی عبادت کرو؟ اپنے رب کی سر۔ اپنے رب کی۔ تو عبادت نتیجہ کس کا ہے؟ ربوبیت کا۔ اللہ رب ہے، لہذا اس کی عبادت کرنا ہی تو حاکمیت ہے۔ جوڑیں ان کو، سمجھیں تاکہ توحید کھل کے ہمیں سمجھ میں آئے۔ شاباش، کوئی سوال؟ سوال کیا کریں خدا کے لیے، اس سے آپ کے ذہن میں جو گلیں بندی ہوئی ہیں وہ کھل جائیں گی۔ ہمارے پاس ہر بات جس کو ہم نے اللہ سے جوڑا ہے، اس کی دلیل قرآن سے میرے پاس اور آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ وہ ایمان ہمیں ثابت قدم رکھے گا، قبر میں بھی، حشر میں بھی، اور دنیا میں بھی۔ چلیں، آپ کی مرضی ہے۔ اب آپ دیکھیں، اللہ کے خلیل کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ میں نے اپنی اولاد کو، اپنی ذریت کو ایک ایسی زمین میں آباد کیا ہے جو بالکل غیر ذی زرع، زراعت کے قابل ہی نہیں ہے، اور بیتک المحرم عند بیتک، تیرے محترم گھر کے پاس ان کو بسایا ہے۔ یہ کس کے بسانے کی بات ہو رہی ہے؟ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب آپ اگر یہ نہیں سمجھتے نا کہ یہ ضروریت میں کون وہاں آباد ہو رہا ہے، تو پھر آپ نے اگر سیرت نہیں پڑھی نا، ضرور پڑھیں تاکہ قرآن پھر سمجھ آئے گا۔
اچھا، اس کو وہاں بسانے، بیت محترم کے پاس بسانا اور ایسی سرزمین میں بسانا کہ جہاں پہ زمین سے کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا، مقصد کیا تھا؟ وہاں بسانے کا مقصد کیا تھا؟ سر خانہ کعبہ مرکز تھا تو بس کریں بس کریں بس کریں، اللہ کا حکم تھا. ربنا حکم. ربنا، خدا کے لیے بس کریں، ربنا لیقیموا الصلاۃ آگے لکھا ہوا ہے۔ کبھی آپ لوگوں نے غور نہیں کیا کہ آپ آیت کے اندر رہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ وہاں بیان کر دیا، اسی لیے قرآن کو قرآن مبین کہا ہے، دلائل موجود ہیں اس کے اندر۔ اب آپ بتائیں، بسانے کا مقصد یہ نہیں کہا، بسانے کا مقصد جو بتایا وہ کہا اقامت نماز ہے یہاں۔ ذرا غور تو کریں، کبھی آپ نے نماز کی اتنی بڑی اہمیت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نے یہ کعبہ اور یہ اس کے بس غیر ذی زرن جو زمین ہے اس پر اپنے بچوں کو اس لیے آباد کیا ہے، لیقیم ربنا، پہلے ربنا کا پھر لیقیم، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہاں کیوں خلیل اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مقصد یہاں بسانے کا یہ ہے کہ نماز قائم کریں؟ کیوں کہا؟ آپ لوگ جو ہے نا خدا کے لیے غور کیا کریں۔ تاکہ رہتی دنیا تک اسی کو فالو کیا جائے۔ ہاں ہاں، یہ آپ کے ذہن کی اختراع ہے۔ اقامت نماز آپ پڑھ چکے ہیں، قرآن میں سب سے زیادہ حکم اقامت نماز کا ہے، اس لیے کہ جو اقامت نماز کرے گا وہ اللہ کے دین کے ساتھ بالکل اس پہ عمل کرے گا۔ اگر نماز چھوڑے گا تو وہ ایسا ہی بدبخت ہوگا جیسا آج کا مسلمان ہے، بے نماز مسلمان ہے۔ اتنی اہمیت ہے اقامت نماز کی کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس مقصد کعبۃ اللہ کا یہ ہے کہ لوگ نماز قائم کریں، جب تک نماز قائم کریں گے دین پر قائم رہیں گے۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آپ اٹھا کے لے آتے ہیں، آج کے اندر دیکھیں کیا صاف ستھرا لکھا ہوا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ سر، ایک سوال ہے کہ جب اتنے ویرانے میں ان کو رکھا گیا تو صرف یہ یہاں پہ یہ ہے کہ لوگ نماز قائم کریں، تو صرف ایک فعل کا ذکر ہوا ہے، حالانکہ اگر ہم ایز اے مسلم دیکھیں تو بہت ساری اور بھی چیزیں تھیں، تو اس پہ ذرا مجھے تھوڑا سا ہے کہ نادیہ ایک صاحبہ، چیز پہ کیوں فوکس کیا آپ گیا ہے۔ ذرا میری بات سنیں، آپ مجھے یہ بتائیں، زمینیں کبھی برکت والی نہیں ہوتی جب تک اللہ اس کو نہیں بناتا۔ کعبۃ اللہ میں آپ جائیں نا، آپ دیکھیں دنیا کا ہر پھل وہاں موجود ہے۔ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی بات بعد میں آتا ہوں، آپ کا سوال یہ ہے کہ ایک بات صرف اللہ نے کہی، حالانکہ اسلام کی ساری بنیاد عقیدہ توحید پر ہے، عقائد و ایمانیات میں، اور عمل میں سارے دین کی بنیاد کیا ہے مجھے بتائیں آپ؟ قیم الصلاۃ، اقامت صلاۃ ہے۔ آپ کیا بات کر رہی ہیں کہ بس ایک کا حکم دیا؟ قرآن نے، پورے قرآن میں دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ جہاں والے صالح کا بات کرتے ہیں فرماتے ہیں وہاں سب سے پہلے اقامت صلاۃ، اور بعض دفعہ صرف اقامت صلاۃ کی بات کرتے ہیں۔ اگر نماز آپ نے اقامت صلاۃ کر لی نا، اس کے ظاہری اور باطنی میں لکھوا چکا ہوں آپ کو، ان سارے آداب کے ساتھ کی، تو یہ نماز آپ کو دین پر قائم اور دائم رکھے گی، یہ آپ کو طاقت اور قوت ایمانی فراہم کرے گی کہ آپ سارے دین کو قائم کریں گے۔ اس کو چھوڑیں گے سارا دین جو ہے تتر بتر ہو جائے گا۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ سر، بہت اچھے سے آ گئی ہے، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ تو ذرا ان چیزوں پر جب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا فضل فرمایا ہے، سوچ، دل، دماغ، صلاحیتیں دی، ذرا سوچیں۔ اچھا،
تو آپ نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ کا ایک مقصد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مومن کا پہلا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا نماز چاہیے؟ اقیم الصلاۃ سر. اقامت الصلاۃ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اب ذرا اگلی بات سنیں، دعا اور اس کا اثر دیکھیں. اب پھر ذرا آیت کو ہمیشہ سامنے رکھیں. فرمایا کہ میں نے اس جگہ جو کہ غیر ذی زرعن ہے، زراعت کے قابل ہی نہیں ہے، وہاں تیرے گھر کے پاس اپنی اولاد کو اس لیے بسایا ہے لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، تاکہ نماز قائم کریں. جب نماز قائم کریں گے باقی سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے لیے ان کو کرنے آسان ہو جائیں گے. آپ کبھی سوچیں تو صحیح، یہ نماز اللہ سے ڈائلاگ صرف نہیں ہے، کس قدر ہم پہلے اللہ کی وہ صفات بیان کرتے ہیں جس سے ہم ربوبیت سے مزے اڑا رہے ہیں. رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، اس لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر اس سے دعا مانگتے ہیں ہر نماز، اہدنا الصراط المستقیم. یہ نماز کتنا بڑا عمل ہے، کاش ہم اس کو سب سمجھ لیں تو پھر نماز میں مزہ آتا ہے. خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں یا بلال ارحنا، ہمیں ذرا سکون میسر کرو کیا کہ تم اذان کہو پھر ہم نماز پڑھیں تو ہمیں سکون میسر ہے. کاش اس بات کو ہم اچھی طرح سمجھیں. آگے سنیں، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. اگلی دعا کرتے ہیں لہذا لوگوں کے دلوں کو اس بات کا مشتاق بنا دے کہ ان کے دل اس کعبہ کی طرف کھینچے چلے آئے. آپ مجھے بتائیں کوئی مومن جو واقعی ایمان، شعوری ایمان رکھتا ہو، اس کی سب سے بڑی تمنا کیا ہوتی ہے دنیا میں؟ کیا ہوتی ہے؟ خانہ کعبہ کی زیارت کرنا، عمرہ حج ہاں، کرنا. عمرہ یا حج. یا کیا بات ہے. یہ کس کی دعا قبول کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی. کس نے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کی ہے. اس نے پھر انسانوں کے دلوں کے اندر یہ چیز رکھ دی ہے. ذرا غور کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ اس اللہ کے خلیل نے جو دعا مانگی، جو رب نے قبول کی، وہ اس کا ذاتی اثر میرے اوپر کتنا بڑا ہے. اور اگلی بات، کاش ہم قرآن سمجھ کے پڑھیں. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور انہیں کھانے کو پھل دے. کاش میں آپ کو بتاؤں، جب میں امریکہ سے واپسی پر عمرے پر گیا نا، آپ یقین، مجھے کیلیفورنیا کا وہ سیب میں نے وہاں دیکھا، مکہ میں، وہ پیچھے وادی غیر ذی زرع، اور اس بیچنے والا جو تھا وہ اس اپنے ٹھیے پر رکھا ہوا تھا اور اتنا سستا تھا. یہ کس کی دعا کا نتیجہ تھا؟ ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم کے ہائے سے. ہائے ہائے، کیا دعائیں ہیں اور کیا قبولیت ہے. کیا ذرا ایک ایک حصے کو پڑھیں نا آیت کے، اور بات تاریخ میں اس کو دیکھیں تو آپ بندہ جو ہے وہ دنگ رہ جاتا ہے کہ دعا مانگنے والے نے کس سوز و گداز سے مانگی ہے اور قبول کرنے والے نے کیا اس کو قبولیت بخشی ہے. یہ جو آپ کا کیلا آج کل 200 روپے میں مل رہا ہے نا، وہ چھوٹا سا کیلا ہے. جو 300 میں ملتا ہے وہ ذرا بڑا ہے. لیکن اس سے بھی بڑا کیلا جو ہے وہ افریقہ کا کیلا ہے. وہ وہاں کس کثرت سے ملتا ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ کبھی جی نوٹ سر، کیا؟ اتنے بڑے بڑے جی سر. اتنے بڑے بڑے تول کیلے. کے دیتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ کس دعا کا نتیجہ ہے؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. 3 الفاظ میں پوری تاریخ بھری ہوئی ہے. اچھا، کعبۃ اللہ کی تعمیر اور لوگوں کے دلوں کے اندر وہاں کی زیارت اور پھل ہر قسم کی دعا قبولیت کے بعد مقصد کیا تھا ان سب چیزوں کا؟
لعلهم یشکرون. शाबाश, लअल्लहुम यशकुरून, ताकि वो शुक्र अदा करें. मैंने आपको बताया है वहां जाकर ये सब देख के दिल शुक्र के जज्बात से भर जाता है. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. और सर आदमी जी, ये जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बस तू कुछ लोगों के दिलों को इनकी तरफ माइल कर दे, इसको जरा वजाहत करे. फज अल अफिदात मिनन नास. वो जो मुनकरीन हैं उनके लिए तो दुआ नहीं मांग रहे. तो मिनन नास का मतलब यह है कि लोगों में से वो जो अल्लाह के पर ईमान ले आएंगे. ओके, जज़ाकल्लाह. अब समझ आई बात? जी सर. अच्छा, तो शुक्र आप देखें वहां जब आदमी देखता है ना, आप यकीन माने मेरे सामने से सारी अमेरिका की रानाइयां बिल्कुल हवा में बिखर गई जब मैंने देखा, मक्का में जाके देखा. और शुक्र से जज्बात भर गए कि मेरा रब कितना करीम है. ये कहाँ से कैलिफोर्निया से सेब आ रहे हैं, ये अफ्रीका से केले आ रहे हैं, ये माल्टे और संतरे पाकिस्तान से आ रहे हैं. कोई मौसम और फ्रूट, दुनिया का हर फ्रूट वहां अवेलेबल है. और सर एक बात बोल सकती हूँ? जी फरमाए. ये सर देखें हज पे माशाल्लाह माशाल्लाह उसका करम, कितनी खलकत होती है, लेकिन आप जहाँ रुके हुए आपको हर चीज वहां होटल में मिलेगी, आपको फ्रूट भी और बेमौसमी हर चीज, यानी कि और उस पे भी आदमी बंदा तो मैडम शुक्र अदा करता है. इसलिए अल्लाह ने कहा लअल्लहुम यशकुरून. जी हमारा बिल्कुल फर्ज है कि शुक्र. हम शुक्र करें. वहां उस रब के करिश्मे वहां देख कर कि किस कदर उसकी इनायतों का वहां उस वादी गैर जी ज़रअन में मौजूद है, हमें झुक जाना चाहिए सब्र सब शुक्र से. बिल्कुल सर, लअल्लकुम यशकुरून, सिर्फ शुक्र अदा करना चाहिए. बिल्कुल. अच्छा, आयत नंबर 37 में कोई चीज क्लियर ना हुई हो. कितनी प्यारे अल्लाह के खलील की कितनी प्यारी दुआएं हैं. अच्छा, अब आप देखें आयत 38 में देखें. यकीन माने आपको अगर दुआएं मांगते हैं तो फिर इन दुआओं को अपने दुआ का हिस्सा बनाएं. बार बार कहते हैं रब्बना. वो मैंने बताया आपको कि रब, जब मैं और आप सोचते हैं कि हमें इस दुनिया में जिंदगी किसने बख्शी, मेरी माँ के पेट में मुझे किस तरह पाला और पोसा, किस तरह मुझे बचपन में, लड़कपन में, जवानी में, बुढ़ापे में, और उसकी नेमतें इतनी कि मैं गिन नहीं सकता. तो जब ये रब्बा का लफ्ज पढ़ते हैं ना, ये रब्बी, तो फिर आपको ये सब चीजें आपके सामने रहनी चाहिए ताकि उस रब से हमारा ताल्लुक ठीक ठीक बने. फरमाते हैं रब्बना इन्नका ताअलम, ऐ मेरे रब बेशक आप सब कुछ जानते हैं, मा नुख्फी व मा नूलिन, जो हम छुपा के करते हैं या छिपाते हैं और जो कुछ जाहिर करते हैं, वो सब कुछ आपके इल्म में है. अच्छा, अगर ये बात मुझे बिल्कुल क्लियर है कि मेरी हर बात चाहे मैं छुपाऊं या जाहिर करूं रब को पता है, तो फिर मैं क्या करूंगा? ये अमल दुरुस्त हो जाएगा सर. हाँ, एक्सीलेंट. कि फिर मेरा अमल, हर अमल, क्योंकि वो तो मुझे देख रहा है, चाहे मैं छुपाऊं या जाहिर करूं, तो लिहाजा सबसे पहले आपका अमल दुरुस्त होगा उस अल्लाह को हाजिर और नाज़िर जाने. कितनी प्यारी बात कह रहे हैं आप इब्राहिम खलील. वमा यख्फा अलल्लाहि शैइन फिल अर्द वला फिस समाए, और अल्लाह ताला से ज़मीन व आसमान की कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है. यहाँ एतराफ़ है तौहीद सिफ़त इल्म का, और शऊरी एतराफ़ होगा तो आप हर बुराई से बचेंगे और हर नेकी की तरफ लपकेंगे. ऐसा ही है. जी सर, बिल्कुल. जी सर. अच्छा, आप ज़रा शुक्र के इंतहा देखें. और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब शुक्र करते हैं
تو کہتے ہیں الحمدللہ الذی، ساری تعریفیں سارے شکر اس اللہ کے لیے ہے، الذی وہب علی الکبر اسماعیل و اسحاق، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے جب تک اس کا شعوری سمجھ نہیں آ سکتی، جب تک آپ کو یہ نہ پتہ چلے کہ ابراہیم اور اسماعیل اللہ کے خلیل اللہ کے ہاں پیدا ہوئے جب وہ بڑھاپے میں تھے، اور ان کی بیوی فرشتوں سے کہتی ہے میرے اولاد کیسے ہوگی، میں تو اتنی بوڑھی ہو گئی۔ ہائے ہائے، وہاں جب فرشتے کہتے ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت، وہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، وہ تو کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ یہ سہارے، یہ اسباب کے محتاج تو انسان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا دعائیں ہیں، اور کس طرح میرے شعور اور ایمان میں اب یہ رچ بس جاتی۔ کہتے ہیں الحمدللہ آپ کے ساتھ مائک کھلا ہوا ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اور پھر کہتے ہیں آگے جو بات ہے نا، ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب تو سننے والا بھی ہے اور وہ دعاؤں کو سنتا ہے، وہ قبول بھی کرتا ہے۔ کتنی کمال کی بات ہے، رب کی صفت بھی بتاتے ہیں کہ وہ سنتا ہے اور وہ قبول کرتا ہے۔ پھر دیکھیں آج 40 میں، وہاں بتایا کہ کعبۃ اللہ کو بنانے کا مقصد کیا ہے، اقامت الصلاۃ، اور آج 40 میں دیکھیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ اکبر، کہ اگر ہم نماز قائم کریں گے میں اور میری اولاد تو پھر ہی ہم اس دین مبین پر قائم رہ سکتے ہیں۔ پھر آپ کہیں گے ایک دعا مانگی ہے، اس دعا میں سب کچھ ہے، اور کا ربنا وتقبل دعا، پروردگار میری دعا قبول کر لے، کیونکہ اگر میں نے اقامت الصلاۃ 5 وقت سمجھ کے کی اور پھر مجھے کوئی شیطان میرے قریب بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ میں اس وقت اللہ کا بندہ بن جاتا ہوں۔ کوئی سوال آیت نمبر 40 کے بارے میں؟ فرمایا ربنا اغفر لی، سر اللہ، جی یہ جو ربنا یا ربی ہے، یہ بندہ ایسا جب پکارتا ہے نا تکلیف میں اپنے رب کو، تو خود بخود آنسو نکل آتے ہیں کہ کیسا، اور میرے رب کو اور میرا رابطہ کیسا ہے۔ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ اگر آپ سمجھ کے شعور کے ساتھ ربی یا ربنا کہیں تو سارا منظر سامنے آ جاتا ہے کہ سبحان رب اللہ کتنا سبحان کریم رحمان اور رحیم ہے، اور میں کتنا اس کا محتاج ہوں، وہ مجھے بے شک، پال رہا ہے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی کوئی ہستی ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ تو رب کو جب رب کہیں تو سوچ سمجھ کے کہیں۔ اگر وہ آپ کے دل و دماغ پر اس کی ربوبیت کا لرزہ طاری نہیں ہوتا تو آپ نے رب کہا ہی نہیں۔ کہ ہر دعا پہ دیکھیں ربنا بالکل پہلے ہے۔ اچھا، اب آ جائیں آیت 41 ہم کر رہے تھے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین۔ اب مجھے بتائیں اس سے بہتر کوئی دعا انسانوں کے لیے ہو سکتی ہے؟ اپنی ذات کے لیے، اپنے والدین کے لیے اور سارے اہل ایمان کے لیے، ربنا اغفر لی، پہلے تو مجھے بخش دے، ولوالدی، اور میرے والدین۔ اچھا، یہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا اور ان کے والد نے ان کو دھمکیاں بھی دی کہ میں تمہیں نکال دوں گا، یہ کہا، پھر بھی کیوں دعا مانگ رہے ہیں؟ اپنے والدین کے لیے کیوں دعا مانگ رہے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ اور ان کا وعدہ تھا اپنے والد سے کہ میں دعا کروں گا۔ بالکل آپ نے ڈاکٹر صاحبہ ٹھیک کہا، اس وعدے کے مطابق۔ اور جب رب نے منع کیا تو پھر کیا کیا؟
پھر نہیں دعا کی سر اپنے والد کے لیے نا؟ یہ پھر منع سمجھیں کر دیا باتوں گیا. کو، باتوں کو سمجھیں. والدین کے احسان ہیں چاہے غیر مسلم کیوں ہی نہ ہو. لیکن اللہ کے حکم کے خلاف چل رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، تو پھر آپ ان کے ساتھ حسن سلوک تو کریں، لیکن ان کی ان باتوں کو نہ مانیں. میں کہتا ہوں اس سے عظیم دعا کوئی نہیں ہو سکتی. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. آپ میری گزارش کو مان لیں. اس پوری دعا جو ہے آگے اس کے ساتھ 41 بھی ہے. یہ پوری دعا اکثر لوگ نماز میں جب تحیات بیٹھتے ہیں درود کے بعد اس دعا کو مانگا کریں. کیوں؟ یہ پیارے ابراہیم کی پیاری دعا ہے جس کو اللہ نے ان کے لیے قبول کیا ان شرائط کے ساتھ جو یہاں بتائی ہیں. اب بات سمجھ آئیے؟ الحمد جی جی سر. للہ. سر، جزاک اللہ. اور ہمارے لیے کتنی آسانی ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی اور باقی مومنین و مومنات کے لیے بھی. ہاں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا ضرور مانگا، اسی کو پڑھا کریں، یہ بہترین دعا ہے. سر رہتی دنیا تک مانگی جائے گی یہ دعا. سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ. نے قرآن میں لکھ دی یہ پڑھی جائے گی، مانگی جائے گی. اب ذرا بڑے غور سے سنیے. اس دعا میں ربی اور ربنا اس کا لفظ 7 مرتبہ آیا ہے. اب ذرا غور کریں آپ، کتنا پیارا لفظ ہے. اور جب اس شعور کے ساتھ بولا جائے گا کہ میں اس کو ہستی کو رب کہہ رہا ہوں جس نے میرے ساتھ میرا وجود اس کا مرہون منت ہے. تو اس بڑے غور سے سنیں. اس دعا کا مزاج عاجزی، انکساری، استغاثہ اور التجا و فریاد جو ہے وہ انتہا تک پہنچی ہوئی ہے ان دعاؤں میں ربنا کہنے پر. تو دوسری بات کہ جس ہستی سے دعا کی جا رہی ہے اس کو بار بار متوجہ کیا جائے. ربنا اصل میں یا ربنا ہے، یا تو محذوف ہے، اے ہمارے پروردگار. لہذا اللہ تعالیٰ کو بار بار پکارنا دعا کی خصوصیت ہے، بلکہ اس کے لوازم میں سے ہے. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ آیت 42 میں مضمون تبدیل ہو رہا ہے. یہاں آج ہم نے ساری دعائیں پڑھ لی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. تو کل انشاءاللہ اگلی آیات پڑھیں گے، اور 52 اس کی کل آیات ہیں. کل ہم نے 42 سے شروع کرنا ہے. انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ کل ہم اس کو ختم کر دیں. انشاءاللہ سر. کوئی سوال، کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو سوال کر لیں. جزاک اللہ سر، بہت اچھی طرح آپ سمجھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. ہم بھی اس وقت تو پورے کے پورے اس میں کھو جاتے ہیں، کچھ ہوش ہمیں نہیں ہوتا. جب ختم ہوتی ہے کلاس تو ہم آگے چلتے ہیں. اللہ آپ کو اس کا بہت اجر دے اور آپ کو ہمیشہ سلامتی کے ساتھ رکھے. ہم جتنے لوگ ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ رکھے. آمین ثم آمین. الحمدللہ، الحمدللہ. اس رب کے احسان ہے، سراسر اسی کے احسان ہے. بے شک، بے شک. وہی ہمیں ہمت دیتا ہے نا چھٹی کے بے دن بھی. شک، بے یہی شک. جستجو ہوتی ہے کہ کلاس ہے ہماری تو لوگ سوئے ہوتے ہیں، ہمیں دلچسپی قرآن سے ہوتی ہے تو ہم اٹھتے ہیں فوراً. یہ اس کا کرم، الحمدللہ. یہ اس کا فضل، یہ اس کی عنایت ہے بے شک، ہمارے اوپر. بے شک. الحمدللہ، الحمدللہ. سر یہ اسی ذات کے احسان ہے. کچھ لوگ دیکھیں یہ ہم لوگوں کے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کتنے لوگ، اور کچھ لوگ نیند کے آغوش میں اور بے فکر ہو کے نماز قضا ہو رہی ہے، ہونے دو بھائی، جو دنیا کے کام ہو رہے ہیں ہونے دو. ہم لوگ کوئی اور دیکھ لیں دین کی طرف نہیں، قرآن نہیں پڑھ، نماز نہیں. بس یہ اللہ کا کرم ہے نا سر ہم لوگوں پہ. آپ مجھے ایک اس بات کے بتائیں، آپ مجھے ایک بات بتائیں.
ہمارے اندر یہ جو خواہش ہے کہ اس قرآن سے جڑیں، یہ وہ خواہش ہے جو اصل میں ہماری طاقت، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں، مزید طاقت، مزید ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، تو یہ اس کا کرم اور فضل ہے سراسر کہ ہم اس قرآن سے وہ طاقت اور وہ ساری شرح صدر ہوتا ہے جس سے ہم دین پر چلنے میں ہمیں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرتے ہیں۔ بالکل سر، اس کے بہت احسان ہے، اس ذات کے بہت کرم ہے ہم لوگوں پہ، یہ سر اسی ابھی کا آپ احسان ہے۔ سر یہ ایک جملہ لکھوایا تھا کہ حاکمیت اور ربوبیت کا پہلا تقاضا ہے، تھوڑا سا سر اس کی وضاحت کر دیں۔ کیا فرمایا آپ نے؟ یہ سر ابھی آپ نے ایک لکھوایا تھا نا کہ حاکمیت ربوبیت کا پہلا تقاضا ہے، تو تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیں۔ اچھا، میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑے غور سے سنیں۔ دیکھیں یہ قرآن پڑھے نا، تو جو میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی 4 رکوع کی شروع کی آیت، غالباً 21 آیت ہے، اعبدوا ربکم، عبادت کرو کس کی؟ رب کی۔ اپنے رب کی، اپنے اپنے رب کی، رب کی عبادت کرو۔ اعبدو حاکمیت ہے، اللہ عبادت کرنا اللہ کا حق ہے، وہ یہ حاکمیت ہے۔ اور ربوبیت جو ہے وہ یہ ہے، دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں، آپ اپنے بچوں کو کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی ہر بات مانیں؟ کیوں آپ یہ سمجھتے ہیں؟ جواب دیں جلدی سے۔ مطلب سر ان کی جتنی جو خواہشات جو ان کے کام ہے وہ سارے ایز اے والدین پورے کر رہے ہیں۔ ان کو آپ پال رہے ہیں، اس لیے آپ ان سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہماری ہر بات مانیں، ایسا ہی ہے؟ جی جی۔ بالکل سر، بالکل۔ تو اللہ، ماں باپ کس نے دیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ پاک نے، تو پھر شکر کس کا ادا کرنا چاہیے، اطاعت کس کی اسی کرنی ذات کا، چاہیے، حکم کس کا ماننا چاہیے؟ اس اللہ ذات کا تعالیٰ سر۔ نے۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ، الحمدللہ۔ اس ربوبیت کو پوری طرح سمجھیں۔ اور کوئی سوال؟ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا